یہاں ہم کو بتائیں اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات میں کوئی ڈیل نہیں ہو سکی. امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس ایران سے ڈیل نہ ہونے کا اعلان کر کے اسلام آباد سے روانہ ہو گئے. اس سے پہلے یہ اطلاعات آ رہی تھیں کہ جی یہ آج کے دن بھی مذاکرات چلیں گے اور اس کے دوسرے راؤنڈز بھی ہوں گے، لیکن ایبرپٹلی جے ڈی وینس جو ہے وہ آئے اور انہوں نے یہ واپس جانے کا اس میں اعلان کر دیا. تو لیٹس سی، بٹ آئی تھنک جیسے کہتے ہیں نا کہ پانی گزر گیا ہے. کھودا پہاڑ نکلی چوہیا. The bad news is that we have not reached an agreement. We've made very clear what our red lines are. اچھا، ساتھ ہی یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ 2 ہفتے کی جو عارضی جنگ بندی ہے، یہ جنگ بندی اب موجود ہے یا جنگ بندی موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا. دیکھیے اس وقت جو سب سے بڑا سپوائلر وہ اسرائیل ہو سکتا ہے. آپ نے دیکھا کہ اسرائیل واحد ملک ہے جو چاہتا تھا کہ جنگ بند نہ ہو، باقی تو 190 ملک میرے خیال چاہتے تھے کہ جنگ بند ہو جائے، کیونکہ اٹ واز اے میٹر آف آئل، اٹ واز میٹر آف لائف، اٹ واز میٹر آف روزگار کی وجہ تھی. ساری دنیا نے دیکھ لیا. لیکن اسرائیل کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے کہ اس کے اپنے ملٹری آبجیکٹو کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. سبسٹنس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، البتہ انہی گزشتہ 12-14 گھنٹوں میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں جو خاصے شکوک ریز کرتی ہیں اور وہ خاصی پریشان کن ہیں اور وہ ڈسٹربنگ آپٹکس ہیں. تو دوستو، پاکستانی میڈیا سے جو خبر نکل کے آ رہی ہے کہ ایران اور امریکہ کے بیچ میں جو شانتی وارتا یا نیگوشیشن کی جو بات چیت چل رہی تھی وہ پہلے ہی دن فیل ہو گئی ہے، جس کا کہ خود اناؤنسمنٹ امریکی ریپرزنٹیٹو جے ڈی وانس نے کیا اور پھر آنن فانن میں ہی پاکستان چھوڑ کر چلے بھی گئے. حالانکہ بات چیت سے پہلے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ پاکستان کے اندر 2 یا 3 دنوں کی بات چیت ہوگی، جس میں اگر پہلے دن کوئی بات نہیں جمی تو ہو سکتی ہے دوسری راؤنڈ کا جو دور ہے یا پھر تیسری راؤنڈ کا جو دور ہے وہ ہوتا رہے. لیکن بات چیت کی پہلے ہی راؤنڈ ہونے کے بعد جے ڈی وانس کا اناؤنسمنٹ کرنا کہ ڈیل نہیں ہو سکی اور اس کے بعد پاکستان چھوڑ کے چلے جانا، دوسرے یا تیسرے راؤنڈ کی ویٹ نہ کرنا، جو کہ اپنے آپ میں کچھ اور ہی بیان کرتا ہے کہ یا تو امریکہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ بھائی ہم بات چیت کے لیے تیار تھے اور ہم نے بات چیت بھی کی لیکن ڈیل نہ ہو سکی، یا پھر جو بات چیت کا دور تھا اس دوران کچھ ایسا ہوا کہ جے ڈی وانس اپنی فائنل بات کہہ کے پاکستان چھوڑ کے چلے گئے، یا پھر ان کو پاکستان میں ہی رہنا پسند نہیں آیا. اور اب جو خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ایرانین ڈیلیگیشن وہ بھی پاکستان چھوڑ کے جا چکی ہے. تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں آج کی اس لیٹسٹ ویڈیو کو. سر بتائیے گا، امریکہ اور ایران حتمی معاہدے تک پہنچنے میں جو ہے وہ ناکام ہو گئے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، میں ابھی جے ڈی وینس جو ہیں نائب صدر، ان کی گفتگو سن رہا تھا اور وہ کافی دھچکا تھا امریکہ میں جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے بھی اور باقی دنیا کے لیے بھی، کیونکہ وہ 21 گھنٹے تو انہوں نے خود بتایا کہ انہوں نے گفتگو جاری رکھی اور اس کے بعد چند منٹ میں انہوں نے اس کو وائنڈ اپ کیا اور وہ ملک سے روانہ ہو گئے. اب اس میں جو ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو جنگ بندی ہے وہ ابھی یہ اس کا دوسرا تیسرا دن ہے صرف. اس سے پہلے یہ اطلاعات آ رہی تھیں کہ جی یہ آج کے دن بھی مذاکرات چلیں گے اور اس کے دوسرے راؤنڈز بھی ہوں گے، اور یہ امریکہ کی طرف سے بھی کہا جا رہا تھا اور یہ ایران کی طرف سے بھی کہا جا رہا تھا. لیکن ایبرپٹلی یہ جے ڈی وینس جو ہے وہ آئے اور انہوں نے یہ واپس جانے کا اس میں اعلان کر دیا. اچھا، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں مارکو روبیو سے بھی رابطے میں رہا، میں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی رابطے میں رہا، اور لیکن وہاں امریکہ میں یہ صورتحال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور مارکو روبیو جو ہیں وہ اس وقت ایک میچ ہو رہا ہے اس میں بیٹھے ہیں. وہاں پر ایک فائنل میچ ہے، کوئی کھیل کود ہو رہے ہیں تو اس میں وہ موجود ہیں. اب اس دوران جو ہے یہ بھی بڑی ایک سنجیدہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جب یہ مذاکرات ختم ہو رہے تھے یا ان کے نائب صدر جب یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں دیکھا انہوں نے، اور وہ اس میچ میں مصروف تھے جس کی ظاہر فوٹیج وغیرہ اور وہ سارے معاملات وہاں پر میڈیا پہ آ رہے ہیں. حالانکہ ان کو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا اس پورے کے پورے قصے کو. دوسری جو بات ہے غالباً وہ یہ ہے کہ جو چیز اریٹنٹ انہوں نے بات تو جے ڈی وینس نے کی کہ جی ہمیں جو مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ مسئلہ انہوں نے بیان کیا کہ جی نیوکلیئر کے حوالے سے اور انریچمنٹ کے حوالے سے. لیکن اس میں یقیناً اور بھی ایشوز جو بنیادی بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے اس وقت 2-3 اریٹنٹس ہیں جو کہ نہیں طے ہو سکے. ایک تو اریٹنٹ ہے جو کہ آبنائے ہرمز کا ایشو ہے کہ آبنائے ہرمز کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے اور کیسے وہاں پہ اس کے کیا پوائنٹس ہوں گے، کس طرح سے وہ آبنائے ہرمز کو آگے دیکھا جائے گا.
کیونکہ اس دوران آپ دیکھیں کہ 2-3 متضاد خبریں آئیں. ایک تو خبر یہ آئی کہ وہ امریکہ کے جو مائن سویپرز ہیں وہ انٹر ہو گئے ہیں ان کے, اور وہ ایران کی طرف سے پھر کہا گیا کہ وہ نہیں انٹر ہوئے اور ان کو آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو یہ درمیان میں ایک جو ہے وہ اریٹینٹ ہمیں گفتگو میں نظر آیا. پھر دوسری بات ہمیں یہ نظر آئی کہ جو لیبنن ہے وہاں پر سیز فائر نہیں ہو پا رہا. اچھا, تو ایک لیبنن کا ایشو اپنی جگہ کھڑا رہا کہ اس پورے قصے میں جب یہاں پہ مذاکرات چل رہے تھے تو نتن یاہو نے لیبنن جو بڑا بنیادی ایشو تھا, اور وہ آپ کو پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ٹویٹ میں بھی لیبنن کا مسئلہ تھا, تو وہ جو ایک عام تاثر یہ ہے اس وقت کہ نتن یاہو نے بات نہیں سنی. اور نتن یاہو نے جب یہ مذاکرات ہو بھی رہے تھے تو کل نتن یاہو جو ہے وہ میڈیا پر آیا اور اس نے کہا کہ امریکہ جو بھی بات کر لے, اسرائیل جو ہے وہ ایران کے خلاف اپنے معاملات کو جاری رکھے گا دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کے. اب وہ اسرائیل کے دیگر اتحادی کون ہے وہ میں نہیں جانتا, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ یہاں پہ جو جنگ جاری رکھیں گے ایران کے اگینسٹ, اور ہمارا مسئلہ بھی ختم نہیں ہوا, امریکہ نے کرنا ہے تو کر لے. جے ڈی وینس کی شخصیت کا جہاں تک سوال ہے, میرا خیال ہے جے ڈی وینس نے بہت کوشش کی ہوگی, لیکن یہ ہے کہ وہ مسلسل دوسری جانب سے وہ گفتگو آتی رہی. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بھی بار بار وہ آ رہے تھے, انہوں نے بیانات بھی دے رہے تھے. یہ اب وہ جو آخری انہوں نے بات کی ہے جے ڈی وینس میں, 2-3 باتیں اس میں امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات تو یہ کوئی دروازہ بند کر کے نہیں گئے مذاکرات کا. انہوں نے کہا ہے کہ ایک ڈیل ایسی ہے جو ہماری آخری ڈیل ہے اور وہ ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں ایران کے لیے. اب وہ ڈیل کیا ہے, اس میں کون سے نکات ہیں, وہ ایران ابھی واضح کرے گا. امریکی وفد پاکستان میں لگ بھگ 21 گھنٹے تک رہا, کو 15-16 گھنٹے ان کے مذاکرات ہوتے رہے ایرانیوں کے ساتھ. 3 مراحل میں یہ مذاکرات ہوئے لیکن ان کا نتیجہ ٹھیک نہیں نکلا. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے صبح لگ بھگ کوئی 6 بجے کے آس پاس یا اس سے کچھ دیر پہلے ایک پریس ٹاک کی, اور اس پریس ٹاک میں انہوں نے بات کی صرف امریکی میڈیا سے. 3.5-4 منٹ کے اندر وہ اپنی بات مکمل کرتے ہیں, اگلے 3-4 منٹ کے اندر, اور وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں. یعنی 4 منٹ بھی پورے انہوں نے بات نہیں کی اور وہ وہاں سے چلے گئے, اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم واپس جا رہے ہیں بغیر کسی معاہدے کے, ہم کوئی بھی ڈیل کرنے میں ایران کے ساتھ کامیاب نہیں ہوئے. کیونکہ 4 منٹ میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں. جو سوالات ہوئے ان کے جواب انہوں نے دے دیے, لیکن 2 ایسے سوالات تھے جن کے وہ جواب نہیں دے پائے, یا وہ جواب وہ دے کر گئے نہیں. ایک پیچھے سے آوازیں بھی دی گئی کہ جناب آبنائے ہرمز کا کیا بنا, آبنائے ہرمز کا کیا بنا, آواز دی گئی, ایک خاتون صحافی کی جانب سے جواب نہیں ملا. دوسرا یہ پوچھا گیا کہ اگر ٹاکس ختم ہو گئی ہیں اور آپ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے تو کیا دوبارہ جنگ شروع ہونے کا خدشہ ہے یا دوبارہ جنگ شروع ہو جائے گی. اس کا بھی جواب انہوں نے نہیں دیا اور وہ وہاں سے نکل گئے. اچھا, ساتھ ہی یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ 2 ہفتے کی جو عارضی جنگ بندی ہے, یہ جنگ بندی اب موجود ہے یا جنگ بندی موجود نہیں ہے, اس کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا.